کون کون؟ ہاں چلیے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الحج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الحج میں ہمارا چل رہا ہے یہ باب الخامس، ماشاء اللہ، فی کفارات الاحرام۔ رفتہ رفتہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے دیکھیے، ایسے ہے کہ کچھوے کی چال بھی چلیے تو کہاں منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت تیز تو نہیں چلے ہیں، آرام آرام سے چلے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الاولا یعنی المسألۃ الاولا، یہ صفت واقع ہو رہی ہے الاولا کس کی؟ المسألہ کی۔ المسألۃ الاولا یعنی پہلا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ المحرم فی الحل۔ المحرم، آپ احرام میں ہیں لیکن حل میں ہیں، یعنی حرم کے باہر ہیں۔ احرام میں ہیں لیکن حرم مکہ میں نہیں ہیں۔ یجب علیہ الفداء، اس پر واجب ہوگا کفارہ۔ مثلاً اگر اس نے حالت احرام میں حرم کے باہر رہتے ہوئے شکار کیا یا انڈا توڑا تو جو اس کا کفارہ ہے وہ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ والمحل فی الحرام، اور جو حالت احرام میں نہیں ہے بلکہ محل ہے، یعنی اس پہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہے، اور وہ ہے کہاں؟ لیکن حرم میں ہے۔ اگر وہ شکار کرتا ہے، انڈا وغیرہ توڑتا ہے تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ القیمہ، اس کی قیمت دے گا۔ یعنی حیوان کو اگر شکار کیا تو حیوان کی جو قیمت تھی وہ قیمت دے گا۔ انڈے کو توڑا تو جو انڈے کی قیمت تھی وہ قیمت دے گا۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ کہ اگر آپ احرام میں ہیں اور حرم کے باہر ہیں، شکار وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اس کا کفارہ دیں گے، چونکہ احرام کا جو کفارہ بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان احرام میں نہیں ہے لیکن ہے حرم میں تو وہ کیا کرے گا؟ قیمت دے گا۔ اس کی جانور مارا تو جانور کی جو قیمت ہے، انڈا توڑا جو انڈے کی ویلیو ہے وہ دے گا۔ وَيَجْتَمِعَانِ، اور جمع ہو جائیں گی، عَلَى الْمُحْرِمِ، محرم پر، فی الحرام، حرم میں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں حرم کے اندر شکار کر رہا ہے یا انڈے کو توڑ رہا ہے تو یہ دونوں کفارے جمع ہو جائیں گے، یعنی کفارہ بھی دے گا اور اس کی قیمت بھی دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سکینہ انوری، کلیئر ہے نا؟ ہاں، اور یہ ایسا کب تک ہوگا کہ کفارہ بھی دے گا اور اس کی قیمت بھی دے گا؟ اگر آپ حالت احرام میں حرم کے اندر شکار کر رہے ہیں، کہہ رہے تب تک ما لم یبلغ بدنۃ، جب تک کفارہ کہاں تک نہ پہنچ جائے؟ بدنہ، بدنہ وہ اونٹ جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو گیا ہو۔ فلا یتضاعف، جب بدنے تک کفارہ پہنچ جائے گا، یعنی کوئی ایسا اس نے شکار کیا جس کا کفارہ کیا تھا؟ بدنا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فلا یتضاعف، اس کا کفارہ ڈبل نہیں ہوگا۔ یتضاعف یعنی دگنا نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انسان حالت احرام میں حرم کے باہر ایک ہرن کے شکار کرے تو اس کو اس کا کفارہ واجب ہو جائے گا، جیسے کہ اس کے کفارہ کیا ہے؟ بکری۔ اگر اس نے بکری کا کوئی شکار کرے، کس میں کرے؟ حرم میں، لیکن وہ کیا ہے؟ احرام میں نہیں ہے،
احرام نہیں پہنے ہیں تو اس پر اس کی کیا واجب ہوگی؟ ہرن کا قیمت. اور اگر کوئی حالت احرام میں حرم میں شکار کرے گا تو اس پر کیا بکری بھی واجب ہوگی اور اس کی قیمت بھی واجب ہوگی. کلیئر ہے؟ اور جب اگر کوئی انسان کہہ رہے بدنا تک کفارہ پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ کفارہ پھر ڈبل نہیں ہوگا. جیسے اگر آپ شترمرغ ماریں، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شترمرغ کا شکار کر رہا ہے حرم کے باہر حالت احرام میں تو اس پر بدنا ہے. اگر اس کی کوئی شکار کرے، ٹھیک ہے، حرم کے اندر لیکن احرام میں نہیں، تو اس پر اس کی بدنے کی کیا ہوگی؟ قیمت واجب. اور اگر کوئی حالت احرام میں حرم کے اندر، ٹھیک ہے، اگر شترمرغ کا شکار کر رہا ہے تو کیا بدنا اور اس کی قیمت واجب ہوگی؟ بولیے، یا خالی بدنا واجب ہوگا؟ خالی بدنا واجب ہوگا. خالی بدنا واجب ہوگا. سمجھ گئے نا؟ جی ہاں. کیونکہ فلا اقتدار جب بدنے تک پہنچ جائے گا تو پھر ڈبل نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں اب دوسرا مسئلہ ہے القاتل یضمن الصید بالقتل عمدا وسہوا وجہلا. کیا مطلب مولانا؟ دیکھیں مولانا، القاتل یضمن الصید، جو قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے کسی جانور کا، یضمن الصید، جو شکار کیا اس کا وہ کیا دے گا؟ کفارہ دے گا، چاہے اس نے قتل کیا ہو عمدن، سہون یا جہلن. عمدن کیسے؟ یعنی جان بوجھ کر. سہون کیسے؟ سہون اس طرح سے کہ آپ پتھر پھینک رہے تھے، پتھر لگ گیا کسی جانور کو، مر گیا. لگ گیا مثلا دماغ پہ لگ گیا، کوئی ایسی جگہ لگ گیا اور مر گیا. آپ اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، غلطی سے سہون لگ گیا اور مر گیا. کیا ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا. یا جہلن مار دیا ہو. جہلن جاننا ہے کیسے؟ آپ کو کچھ کالا کالا دکھائی دیا، وہ کالا آپ نے سمجھا کیا ہے؟ پتھر. آپ نے پتھر کو اپنا نشانہ چیک کرنے کے لیے پتھر مارا. دیکھیں میرا نشانہ کیسا ہے. اب وہ پتھر نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ کوئی جانور تھا جو دور سے کیا دکھ رہا تھا ہمیں؟ کالا کالا ایسے پتھر سا نظر آ رہا تھا. ہم نے پتھر سمجھ کے مارا. صحیح، نشانہ چیک کر رہا تھا مثلا، اور لگا اور مر گیا جانور، تب بھی کیا ہوگا؟ کفارہ واجب. تو القاتل یضمن الصید، قاتل ضامن ہوگا شکار کا، یعنی کفارہ دے گا شکار کا. بالقتل، قتل کے ذریعے، کہ اگر قتل کر رہا ہے تو اس کا کفارہ دے گا، چاہے وہ قتل کیسے ہو؟ عمدن ہو یا سہون، بھول کے. عمدن یعنی جان بوجھ کے، سہون یعنی غلطی سے، جہلن یعنی نہ جانتے ہوئے. ہاں مولانا یہاں تک تو بات ہو گئی. اب دیکھیے ایک نئی بات ہو رہی ہے. نئی بات کیا ہے؟ وَلَوْ تَكَرَّرَ خَطَأٌ، اگر غلطی کی کیا ہو جائے؟ تکرار ہو جائے. کوئی تھا ایسا ہی شرارتی قسم کا آدمی کہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ جہاں ملا پتھر اٹھا کے مارا. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جو ملا پتھر اٹھا کے ایسے نشانہ مارا، یہ نشانہ مارا. وَلَوْ تَكَرَّرَ خَطَأٌ، اگر غلطی کی کیا ہو؟ تکرار ہو. یہ مارا ایک پتھر، ایک پتا چلا ایک چڑیا مر گئی. آگے بڑھے پھر ایک مارا، پتا چلا کچھ اور مر گیا. کیا ہوگا؟
تکررت الکفارہ، کفارے کی بھی کیا ہوگی؟ تکرار ہوگی. جتنی بار آپ نے قتل کیا ہے اتنے کفارے آپ کو دینے ہوں گے. وَكَذَا الْعَمْدُ، کیا مطلب وَكَذَا الْعَمْدُ؟ وَكَذَا الْعَمْدُ، اور اسی طرح سے آمدن سے مراد کیا ہے؟ یعنی ارادتن، کہ اگر آپ ایک مثلاً آپ نے شکار کیا کس کا؟ ایک ہرن کا شکار کیا تو ایک آپ کو دینا ہے کہ نہیں؟ ایک بکری. 2 کا کیا تو 2، 3 کا کیا تو 3. یعنی آمدن اگر آپ شکار کر رہے ہیں تو یہ کام ہوگا. الثالثہ پہ آئیے. لو اضطر، اگر مضطر ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے، الى اکل الصید والمیتۃ، شکار کے کھانے پر یا مردار کے کھانے پر. اکل وفداہ مع المکنہ، سمجھ میں آیا مولانا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، آپ حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں حالات آپ کے اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ کھانے پینے کو کچھ آپ کے پاس نہیں، کوئی چیز بچی ہی نہیں، کوئی چارہ نہیں. اب آپ کے پاس ایک چارہ ہے، آپ کو راستے میں ایک جانور مرا ہوا ملا، یا تو آپ اس کو کھائیے یا شکار کیجئے، شکار کر کے اس کو پکا کے کھائیے. تو آپ کو کیا کرنا ہے دونوں میں؟ وہ مردار کھانا ہے کہ شکار کر کے کھانا ہے؟ آپ ہیں کس میں؟ حالت احرام میں، کہ جس میں شکار جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے؟ ڈسکس ہو رہا ہے، وہی کہہ رہے ہیں. لو اضطر، اگر مضطر ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے، الى اکل الصید، شکار کے کھانے پر، والمیتۃ، اور مردار کے کھانے پر. اکلا، تو کیا کھا لے گا؟ کھائے گا. کیا کھائے گا؟ اکل الصید، وہ کیا کھائے گا؟ شکار والا کھائے گا. وفداہ، اور اس کا کفارہ دے گا، مع المکنۃ، امکان کے ہوتے ہوئے کہ شکار والا کھا لے گا اور اس کا کیا کر دے گا؟ کفارہ دے دے گا. لیکن اگر تب کفارے کی طاقت نہ ہو تب کیا کرے گا؟ وَإِلَّا أَكَلَ الْمِيتَةَ، ورنہ کیا کھائے گا؟ مردار کھائے گا. یعنی شکار کی اجازت نہیں ہے، شکار کا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اتنا دم ہے کہ آپ کفارہ پے کر سکیں تو آپ شکار کریے اور کھائیے، اور نہیں ہے تو کیا کریے؟ مردار کھائیے. چلے انشاءاللہ 3 مسئلے ہوئے، اور 3 مسئلے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.